بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 126 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلِكُلٍّ، اور ہر گروہ کی، وجہتن ایک سمت ہے، وہ مولیہا جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ لے آئے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قادر ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ دوسری بات، تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تیسری بات، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ چوتھی بات، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بزرگان محترم، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب اور ہر ملت کا عبادتوں میں اپنا رخ الگ ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہو، چاہے لوگوں نے اپنے طور پر کوئی رخ مقرر کر لیا ہو۔ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا تو پھر اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ ہر ملت کا ایک رخ ہے۔ فاستبقوا الخیرات، ارے ادھر ادھر کے کاموں میں لگنے کے بجائے، ایسے ویسے ایشوز کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے کے بجائے اور اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے، تمہاری زندگی کا لب لباب، تمہاری زندگی کا ٹارگٹ، تمہاری زندگی کا گول یہ ہونا چاہیے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ مسلمانوں تم نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو اور پہل کرو جو بھلائی کی کام ہیں۔ قبلے کے سلسلے میں بحث و مباحثے میں مت پڑو، اپنا حقیقی رخ ان نیک اعمال کی طرف رکھو جن میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرو، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اور ایک جو بات بتائی گئی ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو یہاں اس کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ زندگی یہ حیات جو ہے ہمیشہ رہنے والی حیات نہیں ہے، یہ زندگی فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے نکل کر ہم کو پروردگار کی طرف جانا ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم زمین کے جس خطے میں بھی ہو، جس حصے میں بھی ہو، جس شہر میں بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، جس ریاست میں بھی ہو، جس گاؤں میں بھی ہو، جس ضلع میں بھی ہو، جس تعلق میں بھی ہو، جس جنگل میں بھی ہو، جس بیابان میں بھی ہو، تم سب کو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی جزا دینے کے لیے تم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ نیکی کے کام کرتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھو کہ ایک دن تمہیں اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، جہاں نیک اعمال کی جزا دی جائے گی اور برے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ فرصت کے اوقات کو اب غنیمت جانو اور اس دن کی تیاری کرو جس دن تمہاری زندگی بھر کے اچھے برے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہو سکتا ہے کیا کہ ایک ایسے کام ہوگا، اتنا بڑا کام کہ پوری انسانیت کو جمع کیا جائے اور پوروں کو جزا دی جائے اور سزا دی جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پختہ یقین رکھو کہ وہ ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتا ہے، تم سب کو دوبارہ زندہ کر کے تمہیں ایک ہی میدان میں لا کھڑے کرنے کی بھی قدرت و طاقت اس ذات میں موجود ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس آیت سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی توجہ کو ادھر ادھر کی بحثوں اور جھگڑوں میں تقسیم نہ کریں، بلکہ ہم اپنی توجہ کو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں اور آخرت، حشر، نشر، قیامت، جنت، دوزخ، شفاعت، حساب، میزان، پل صراط، ان تمام مراحل کے بارے میں زندگی بھر غور و فکر کرتے رہیں۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد ایسے کام کرنا ہے جس سے ہمارا راضی اور خوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔